السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی آن دی ڈیمانڈ ہے۔ میرے ایک دوست وہ ہیں سعودی عربیہ میں، انہوں نے مجھے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ حافظ صاحب یہ جو بچوں یا بڑوں میں لکنت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کو توتلا پن بھی کہتے ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، جب وہ بولتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے منہ کو یا زبان کو وائبریشن لگ گئی ہے۔ تو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک بچی بھی چیک کی، وہ بیٹی ایک ادھر آئی تو ادھر چیک کیا اس کو، تو وہ جب بولتی تھی تو اس کے یہ جو لپس ہے نا، یہ بھی ایسے وائبریٹ کرتے تھے، کانپتے تھے، اور اس کا بچی کا جسم بھی کانپتا تھا۔ تو بہت سا علاج الحمدللہ میں نے ایسے پیشنٹس کا کیا ہے اور الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ عام طور پر چھوٹے بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو بخار ہوتا ہے تو بخار جب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بخار اتر جاتا ہے تو بخار کے اٹیک ہونے کی وجہ سے بھی بچے کے جو اعصاب ہیں یا پٹھے ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹریس کے مریض ہوتے ہیں، جو ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی ڈپریشن ان کو جو ہے وہ گھیرے رکھتی ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو لکنت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اچھی طرح گہری نیند نہیں لیتے، مثال کے طور پہ کہ اتنا ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، دماغ میں الجھنیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسے کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن گہری نیند نہیں آتی۔ اور گہری نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی آپ کو اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، دماغ کی کمزوری ہونے کی وجہ سے آپ کو لکنت کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں نے اپنے تجربے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے مریض جو کہ 15 سال سے ابو جاتے ہیں تو اگر ان کو لکنت کا مسئلہ ہے تو جب وہ ہائپر ہوتے ہیں، دیکھیں غصہ آ جانا ایک نیچرلی بات ہے، کسی بات پہ غصہ آ سکتا ہے، تو جب وہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو ہائپر ہونے کی وجہ سے بھی ان کو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ لکنت کے مریض ہیں تو جب وہ غصے میں بولتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اچھی طرح وہ فر ٹین ٹین کرتے ہیں، وہ باتیں بڑی تیز سے کرتے ہیں۔ پھر تو پیارے ناظرین، ڈاکٹر حضرات تو اس کا علاج بھی کرتے ہیں، تو مجھے کوئی کسی پر کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھا علاج کرتے ہیں، لیکن جو طبی طریقہ سے علاج ہے الحمدللہ وہ پائیدار، پیٹنٹ اور بہت ہی مضبوط علاج ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے جو لکنت کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ میموری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو وکلاء حضرات ہیں یا اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس حضرات ہیں اگر وہ بھی یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعصاب پٹھے مضبوط ہو جائیں گے، ان کی میموری بڑی پاورفل ہو جائے گی۔ پچھلے ماہ میں نے ایک پیشنٹ کو ڈیل کیا، وہ باڈی بلڈر تھے، ماشاءاللہ دیکھنے میں بڑے ہٹے کٹے صحت مند، ماشاءاللہ اچھے مسلز ان کے، بڑے مضبوط مسلز بھی، لیکن وہ جب میرے پاس آئے انہوں نے کہا حافظ صاحب یہ مسئلہ، بولنے میں ان کو لکنت ہو رہی تھی، وہ ایک بات کو نا ایسے نا جیسے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، میں کو یہ کسی کی وہ کاپی نہیں کر رہا، لیکن مریض کی کیفیات جب تک میں آپ سے آگاہ نہ کروں شاید آپ بھی نہ انڈرسٹینڈ کر پائیں اس بات کو۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جب بندہ بولتا ہے تو بات اس کے منہ میں ہوتی ہے، وہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں پاتے۔ تو کچھ جو سمجھدار حضرات ہیں وہ بات سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ نہ بولیں، مجھے سمجھ لگ گئی آپ کی بات کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کب تک چلتا ہے کہ بندہ اگلے کو بات سمجھانے میں جو ہے وہ پریشانی محسوس کرتا ہے۔ بہت سے ایسے مریض جو ہیں وہ ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا پر بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بات کو اگلے بندے سے آگاہ نہیں کر پاتے۔ شادیاں ایسے بچوں کی رک جاتی ہیں، اگر بیٹیوں کو مسئلہ ہے یا کسی لڑکے کو مسئلہ ہے، بات کرنے میں الجھن پیش آتی ہے، تو اس کا علاج الحمدللہ ہے، آپ اس کا علاج گھر پر رہ کر خود کر سکتے ہیں، بہت ہی سمپل سا، بہت ہی آسان سا علاج میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ پیارے ناظرین یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے برہمی بوٹی دماغ ہے، نیچے استخدوس ہے، مغز چرونچی، مغز اخروٹ، مغز چلغوزہ، مغز سونف، مستگی رومی، حلیلہ سیاہ، حلیلہ زرد، دار چینی، انجیر اور خشخاش۔ پیارے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا
सफ़ू बना लेना है, पक्की बना लेनी है। पक्की बनाने के बाद आपने खशकाश को भी अच्छी तरह रगड़ना है। तमाम चीज़ें अलग अलग आपने कूट छान के बरी करनी है। तो आपने फिर इसके अंदर 1 किलो शहद डाल देना है। 1 किलो शहद डालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी एक माजून बन जाएगी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, दिमाग के लिए, सांप के लिए माजून। तो प्यारे नाज़रीन, इसकी खुराक ये है कि आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को। ये 15 साल से जो अबव है, 40 साल तक, जब 40 से ऊपर को किसी को ये मसला है तो फिर क्या है, तो उसको ज़रा थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें, लेकर खानी 2 टाइम ही है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक में ही आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आजमूदा, बहुत ही ज़बरदस्त ये इलाज है जो मैंने आज आपसे शेयर कर दिया, क्योंकि मैं वही नुस्खा ज़्यादा आपसे शेयर करता हूँ जिसमें किसी किस्म की कोई धात, कोई कुश्ता नहीं होता। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा कुश्ता जात पर ना डिपेंड किया करें। छोटी छोटी उम्र होती है, आप कुश्ता जात की तरफ लग जाते हैं और अपनी जान का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपनी सेहत का सत्यानाश मार लेते हैं। तो कोशिश किया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, दूसरों की भी केयर किया करें। इंशाल्लाह नई वीडियो नई इल्म के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।